نقطۂ نظر سے اور اس کے ساتھ ساتھ طبی نقطۂ نظر سے یعنی کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ کورونا وائرس اس وقت کس حد تک امپورٹنٹ ہے لوگوں کو بتانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں خاص طور پہ فوکس کیے ہوئے اپنی سوشل میڈیا کو لے کر یا الیکٹرانک میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی لے کر کہ لوگوں کے اندر بذات خود ایک احساس پیدا. اور مناظر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن مینز انفورس کر دیا آپ نے لوگوں کو گھر پہ رہنا، نہیں نکل سکتے آپ. لیکن اگر آپ وہی سیلف آئسولیشن اختیار کر لیتے ہیں، میں خود سے ہی گھر سے نہ نکلوں جو کہ میرے لیے بہتر ہے، تو اس سے بہتر کیا ہے رادر دین ایک پولیس والا یا ایک آرمی کا جوان کھڑا ہو میرے گھر کے باہر مجھے روکے کہ آپ نہ نکلیں. اچھا، یہ بنیادی طور پر ایک انفرادی احساس ہے جو ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے، بحیثیت انسان بھی، بحیثیت ایک سچے پاکستانی کے بھی، اور بحیثیت مومن مسلمان بھی. اگر یہ احساس ہمارے اندر جاگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو رسپونڈ کرنے کی، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، تو یہ احساس صرف ہمارے اپنے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ہماری پوری فیملی کے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے پورے ملک کے لیے، معاشرے کے لیے اور پوری مسلم امہ بلکہ پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے. سوال یہاں پر عمران ایک یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آج اس دور میں، اس مشکل کی گھڑی میں لوگ جو ہیں بنیادی طور پر حکومت کی طرف نظر جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہیں کہ حکومت ہمارے لیے کیا کرتی نظر آ رہی ہے. حکومت آپ کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ حکومت کو پراپر رسپونڈ کر رہے ہیں؟ جو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کیا آپ اس کو فالو کر رہے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہاں آنسر از نو، نہیں کر رہے. بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں. آئی ڈو ایگری ود یو کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک بھی اس معاملے کو بہت جو وہ لائٹ لے رہے ہیں، جبکہ یہ معاملہ لائٹ نہیں ہے. اور یہاں پر عمران ایک اور بات کہ ہم حکومت سے کچھ لینے کی توقع رکھتے ہیں، ہم کیا حکومت کو کچھ دیتے ہیں؟ ہم بحیثیت ذمہ دار فرد، ذمہ دار شہری کے کیا ہم ٹیکس پے کرتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ہمارے لیے فیسلٹیز کریٹ کر سکے؟ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم پینل ڈسکشن پہ جائیں، ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے مختلف اداروں کے حوالے سے، خاص طور پہ حکومت پاکستان ہے، افواج پاکستان ہے، یہ ادارے تو اپنا فرائض سر انجام دے رہے ہیں. کیسے دے رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. ہم اگر بات کریں دیگر اداروں کی جو کہ اسٹیٹ پلرز ہیں، فار ایگزامپل ہم اگر میڈیا کی بات کرتے ہیں، بہت زبردست رول میڈیا پلے کر رہا ہے. ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے پاکستان ٹیلی ویژن، جس کی ریچ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں پاکستان کی نسبت سے سب سے زیادہ ہے، ہم اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کریں. پرائیویٹ میڈیا بڑا معاون ہے اس سارے معاملے کے اندر. وی اپریشیٹ آل دا میڈیا پیپل جو کہ اس میں ہیں، ہمارے رپورٹرز، کیمرہ مین جو کہ ابھی بھی ایکسپوزڈ ہیں سامنے، بالکل ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کی طرح. اس کے ساتھ ساتھ پولیس والے ہمارے جو اس وقت روڈ پہ موجود ہیں، فوجی جوان موجود ہیں، رینجرز کے لوگ موجود ہیں، سیکیورٹی فورسز کے، یہ سارے ادارے اپنے طور پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا اپنا کردار ادا کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ کردار بطور ایک بیسک یونٹ آف دا سوسائٹی ایک فرد کا ہے، آپ کا ہے، جو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو باہر جانے سے روکنا ہے، آپ نے خود کو باہر جانے سے منع کرنا ہے، چونکہ انسان تنگ آ جاتا ہے سیلف آئسولیشن کے اندر. لیکن جسٹن ٹروڈو نے اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر ایک بڑی اچھی بات کی تھی جب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کچھ دن پہلے. انہوں نے کہا کہ دس از آر نیو نارمل اینڈ وی آر اوکے ود اٹ، وی ہیو ٹو گو انٹو اٹ ٹوگیدر. ہم نے اکٹھے مل کے، یہ ایک نیا نارمل ہے، آپ نے گھر پہ جو رہنا ہے، اپنی سوشل ڈسٹینسنگ جو کرنی ہے، تو آئی تھنک وی ہیو ٹو گو تھرو اٹ، اور اسی کے تحت ہم نے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے. بالکل عمران، اور اس حوالے سے اپنے ناظرین کو ہم آگاہ تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی پوائنٹ اٹھانا چاہیں گے، یہ بھی نقطہ ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ گزشتہ رات جو ہے وہ شب معراج کے طور پر گزری ہے، شب معراج منائی گئی ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں سب اللہ کے حضور سر بسجدہ ہوئے، سر بسجود ہوتے ہوئے انہوں نے گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ یہ ہمارے اوپر جو مشکل کا وقت آیا ہے، یہ جو ہمارے اوپر وبا نازل کی گئی ہے، یہ بنیادی طور پر ہماری بدعمالیوں کی ہی سزا ہے. ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ سے اس کا رحم، کرم اور فضل مانگتے ہیں. اور نہ صرف شب معراج منائی گئی بلکہ شب معراج منانے کے ساتھ ساتھ آج ایک بڑا یہ انٹر ریلیٹڈ بڑا خوبصورت سا ایونٹ ہے کہ آج یوم پاکستان بھی ہے. بالکل، اور کرونا نہ ہوتا تو بڑے شان و شوکت سے منا رہے ہوتے. لیکن آپ نے چونکہ شب معراج کا ذکر کیا، مولانا عمران سندھو ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں، اور مولانا صاحب کی میں ابھی آف ایئر بھی بڑی تعریف اس لیے کر رہا تھا چونکہ بہت سارے لوگ آن اسکرین آتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اسلام کا ایک وہ اصلی چہرہ دکھا پاتے ہیں جو کہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ متوازن شکل ہے اسلام کی، جو کہ ہر لحاظ سے کنٹمپریری مذہب ہے، جس کو لوگ کہیں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آبسلیٹ ہے یا آئسولیٹ کر دیتا ہے دنیا سے، ماڈرن ورلڈ سے. اسلام ہی بیسیکلی ماڈرن ورلڈ ہے، جس کی بات ہم اب سے پہلے بھی پچھلے آور کے اندر کرے تھے. مولانا تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار بینگ ہیئر. ڈاکٹر صاحب ونس اگین بہت شکریہ فار بینگ ہیئر. ایک تو شب معراج کے کانٹیکسٹ کے اندر آج کے دن کی کتنی امپورٹنس ہے، یوم پاکستان بھی ہے، اور پاکستان کی ہم اگر ہسٹوریکل امپورٹنس دیکھتے ہیں، پاکستان when it came into being، جب بنا پاکستان تو اس وقت بھی 27ویں شب تھی رمضان المبارک کی، لیلۃ القدر کی رات جسے ہم کہتے ہیں. تو پاکستان کی بڑی نسبت ہے ان بڑے دنوں سے. آج ہماری قوم پہ ایک اور مشکل وقت ہے مولانا. کل شب معراج تھی، اپنے تئیں ہر کسی نے کوشش کی. آپ اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے پاکستانی قوم کے لیے، بالخصوص مسلم امہ کے لیے؟ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیے معراج کے واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت بڑے بڑے پیغامات بھی ہیں اور اسباق بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں جائیں ذرا تھوڑا سا ایک کانسیپٹ پہلے تھوڑا سا ڈسکس ہو جائے کہ معراج ہے کیا، اور معراج کا جو منتہا تھا وہ کیا تھا۔ معراج اختلاف رائے علماء کا اپنی جگہ پہ، لیکن معراج کا جو راجح یعنی جو پریفرڈ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم کے ساتھ وہاں معراج ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے بنفس نفسی۔ اس کا ایک پورشن اسراء ہے اور دوسرا معراج ہے۔ اسراء جو ٹریول تھا وہ حجاز مقدس سے بیت المقدس کی طرف تھا، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور جو بیت المقدس سے منتہا تک تھا، سدرۃ المنتہا تک تھا، اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، وہ اس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ عروج سے ہے نا اوپر گئے، اور ہم اسی حوالے سے اگر کنیکٹ کریں تو نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو واپسی پہ جو تحفہ لے کے آئے وہ نماز کا تحفہ تھا، اور نماز کے ساتھ یقینی طور پہ وضو کا تحفہ بھی آیا، اذا قمتم للصلاۃ، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کیا کرو۔ تو اگین کنیکشن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو علاج ہے ہر قسم کی بیماری، کرونا تو نہیں، ہر قسم کی بیماری سے مدافعت کا وہ نماز ہے۔ نماز جس طریقے سے آپ کو 5 دفعہ وضو کرنے کو کہتی ہے، نماز کے اندر سجود ہے، تزکیہ نفس ہے، اللہ سے کنیکشن ہے۔ جو انسان پہلا کام کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اسی حوالے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا ظالم بادشاہ کی طرف سے، تو جب فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا میں آپ کو ادھر آپ کی نصرت کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا نام 5 دفعہ دن میں لیں گے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے، تو جیسے ہی مشکل آپ کے سر پہ آئے گی، جیسے ہی کوئی آزمائش آپ کے سر پہ آئے گی، تو سب سے پہلے اسی سے رجوع کریں گے جس نے وہ آزمائش بے شک، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ سانچے میں ڈھل جائے گی کہ آپ بیماریوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ عمران سندھو صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس وقت مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر اویس شاہ صاحب نے، آپ سول اسپتال نتھیا گلی کے انچارج ہیں، ان سے ہم گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب کہیے گا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، آپ ان تمام معاملات کو ڈیل بھی کر رہے ہیں، سول اسپتال نتھیا گلی کے انچارج ہیں آپ، تو بتائیے گا کہ یہاں پر نتھیا گلی میں اور اطراف کے جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ پیشنٹس کے حوالے سے کچھ آگاہ کیجیے گا، اور باہر نکل کر یقیناً آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا تو لوگ کس حد تک جو پریکاشنری میئرز ہیں ان کو اڈاپٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ السلام علیکم جی، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم دیا ایک پبلک کا میسج دینے کے لیے، سب کی انفارمیشن کے لیے، سب سینیٹرز کو کئی طرف سے شکریہ۔ ابھی تک تو حیدرآباد میں کوئی بھی کنفرم کیس نہیں ہے، اور ٹوٹل کوئی 19 کیسز ہیں سسپیکٹڈ جو ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں موجود ہیں، اور نتھیا گلی میں ہماری جو کیچمنٹ ایریا ہے یہاں پہ بھی کوئی بھی کنفرم کیس موجود نہیں ہے۔ جی اچھا، اس کے علاوہ جی ڈاکٹر صاحب یہ کہے گا کہ ہسپتال میں انتظامات، خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے تو اس سلسلے میں جو کیے جانے والے اقدامات ہیں اس بارے میں بھی کچھ آگاہ کیجیے۔ دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ یورپ میں بھی جو پی پیز ہیں ان کی شارٹیجز بڑھ گئی ہے، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم ایک کنٹری ہے اور ہمارے پاس ریسورسز کی بہت کمی ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی گاؤنز ہیں یا گلوز ہیں، گوگلز اور پی پیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں جہاں پہ سسپیکٹڈ کورونا پیشنٹس موجود ہیں، اور اس لحاظ سے ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں، اور کسی بھی صورتحال میں جب بھی کوئی ایسا سسپیکٹڈ یا کوئی کنفرم کیس آتا ہے تو وہ ہمیں ڈیلیور کر دیتے ہیں پی پی ای۔ رائٹ، اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ اور آپ کا سٹاف جو ہے یہاں پر ہسپتال میں موجود یا آنے والے جو پیشنٹس ہیں بالخصوص کرونا کے حوالے سے اویئرنیس پرووائڈ کرنے کے سلسلے میں انفرادی طور پر کیا کردار ادا کر رہے ہیں، نہ صرف ہسپتال میں بلکہ اپنے جو آپ کا سماجی حلقہ ہے اس میں یہ انفارمیشن جو ہے اسپریڈ کرنے کے حوالے سے کیا رول ہے آپ کا؟ پہلے تو گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھا اسٹیپ لیا گیا کہ بہت ارلی اسٹیجز میں ہماری
पूरी KTK के डॉक्टर्स की एक ट्रेनिंग उन्होंने कंडक्ट की है कोरोना वायरस के हवाले से, और इसमें सारे जो मिथ्स हैं वो सारे हमने क्लियर किए कि हमने रिलीजियस स्कॉलर्स के थ्रू और जो भी हमारी कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके थ्रू हम आवाम तक पहुंचा रहे हैं, और अपने स्टाफ की भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं इस लिहाज से। तो इंशाल्लाह एबटाबाद रीजन में काफ़ी लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमारी कॉल। राइट। डॉक्टर अवैस शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। सामीन और नाज़रीन, ये ट्रांसमिशन कोरोना वायरस के हवाले से हमारी जारी हैं, और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर वक्कास और इमरान सिंधु साहब। आप मजहबी स्कॉलर हैं। इमरान, वापस आते हैं स्टूडियोज़ में। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना चाहेंगे। बुनियादी तौर पर लोगों में ये एहसास अब जो है वो डेवलप हो रहा है, देर आए दुरुस्त आयत के मुस्दाक, लेकिन आपके ख्याल में मज़ीद की पॉइंट कौन सा है कि जिस पर फोकस किया जाना बहुत ज़रूरी है? इस वक्त चूँकि हम 2-3 वीक्स हमारे हो चुके हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वायरस के जो केसेस हैं हमारे सामने आ रहे हैं, तो इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस बात पे फोकस करें कि हम अपने आप को सेल्फ़ आइसोलेशन में रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बार बार हम हर फोरम पे ये बात कर रहे हैं कि सेल्फ़ आइसोलेशन, इससे पहले कि आपको ज़बरदस्ती घरों में बंद किया जाए और फिर आपको खाने पीने के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएँ, तो उससे उस सिचुएशन से बचने के लिए आप अपने आप को खुद से सेल्फ आइसोलेशन में ले जाएं। अब ये इसमें आपका अपना फ़ायदा, अपना भला है। ओके डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के हवाले से। जाहिर बात है ये वायरस तो इटसेल्फ, अगर हम कोरोना इस वायरस की बात करते हैं तो ये पिछले कई सारे वायरसेस की एक नई शक्ल है जिसको हम हैंडल करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली डॉक्टर्स ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टाफ की ट्रेनिंग, इसको हैंडल किस तरीके से करना है, और चीन जैसा वेल इक्विप्ड, जो कि शायद दुनिया में दूसरे नंबर पे एक अच्छी सेहत रखने वाला, या इटली जैसा मुल्क, वहाँ पे भी हमने देखा कि डॉक्टर्स भी बहुत वल्नरेबल हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसका शिकार हुए हैं। कोरोना की हम बात करते हैं, हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी की ट्रेनिंग किस हद तक है अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट? क्या हम इससे बेहतर, मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो टैकल कर सकते हैं? क्या आप लोग वेल ट्रेन्ड हैं फॉर दिस पर्टिकुलर वायरस? किस तरीके से हैंडल करना है, या इसमें भी आप समझते हैं कि जो स्टाफ हमारा है रूरल एरियाज़ के अंदर, या इवन जो डॉक्टर्स अर्बन एरियाज़ में नहीं हैं, उनको मजीद ट्रेन करने की ज़रूरत है? इस पर क्या राय है आपकी? बड़े बड़े शहरों में जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे तो ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ भी हैं, लोग ट्रेन भी हो रहे हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज़ में है वहाँ पे उस तरह से वो फैसिलिटीज़ नहीं। फर्स्ट पॉइंट, ट्रेनिंग चाहिए, चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। क्योंकि अगर जो हमारे फर्स्ट लाइन डॉक्टर्स हैं जो कि ICUs में काम कर रहे हैं, इटली में, स्पेन में, बाकी यूरोप में, ये लोग जो फर्स्ट लाइन थे जो कि वेंटिलेटर्स पे ICUs में लोगों को ट्रीट करते, अब वो बीमार होना शुरू हो गए हैं। तो अब जो उनको रिप्लेस कर रहे हैं वो डॉक्टर्स इतने वेल ट्रेंड नहीं हैं कि उन कंडीशंस को कर सकें। सेकंड टियर है जी बिल्कुल। तो उसको भी हमने मद्देनजर रखना है कि हमारे यहाँ चूंकि ये लोग पहले से ही कम हैं इतने ट्रेंड लोग, तो अगर ये भी बीमार हो गए तो फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिलेमा क्रिएट हो जाएगा। बेसिक ऐसी प्रिकॉशंस हैं दैट यू कैन रिकमेंड टू द डॉक्टर्स हु आर वाचिंग यू राइट नाउ, जो कि आपके इल्म में हो? ऑब्वियसली वी कैन एक्सचेंज आवर नॉलेज, क्योंकि मेनली व्हाट आई फील इज कि बेसिकली तो एक्सपोजर है। सिंस यू हैव एक्सपोज्ड योरसेल्फ बीइंग अ डॉक्टर, आप उसका शिकार हो सकते हैं, लेकिन यू नो इट बेटर अगर आप कुछ कन्वे कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट वो अभी तक शॉर्ट हैं, उसकी कमी है। जब तक वो नहीं होगा तो हम पूरी तरह से अपने डॉक्टर्स को नहीं कर सकते, उनको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट से भी यही मैं कहना चाहूँगा, और बाकी जो भी इस तरह के इदारे हैं जो कि ये प्रोवाइड कर सकें तो उनको करना चाहिए। जी बिल्कुल, अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरह से बरूकार लाया जा रहा है इमरान, और हुकूमत इस हवाले से बहुत विजिलेंट और बहुत एक्टिव रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है। इमरान सिंधु साहब की तरफ जाना चाहूँगा। इमरान साहब कहिएगा कि हम इस मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला तो कर रहे हैं, लेकिन बहैसियत मोमिन मुसलमान जहाँ हम दवा पे यकीन रखते हैं वहीं हम दुआ पे भी मुकम्मल यकीन रखते हैं। तो आपके ख्याल में इस सूरत हाल के लिए मौजू तरीन दुआएं कौन सी हैं, और इस तरह की सूरत हाल के हवाले से मजहबी नुक्ता निगाह से आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात और इरशादात गिरामी क्या हैं? जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मगज़ है। और एक और हदीस है जिसमें ये फरमाया गया अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही असल इबादत है। तो अब हमें ये समझना चाहिए कि दुआ है क्या। दुआ अल्लाह से कलाम है, अल्लाह से बातचीत है, अल्लाह ताला से मांगना है। तो हमें इस बात पे ईमान होना चाहिए कि जब भी हमारे ऊपर कोई भी मुश्किल आए तो हम उस मुश्किल में सबसे पहले क्या कहें, पहला हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली।
فرسٹ ریئیکشن انسان کا، دیکھیں انسان جس کیفیت میں ہوتا ہے نا دنیا کے اندر، اسی کیفیت میں وہ اس کا پہلا ریئیکشن آتا ہے. بعض لوگوں کو اگر کوئی ڈر کی کیفیت آئے گی تو وہ بجائے اللہ کو یاد کرنے کے وہ فوراً دنیا کی طرف بھاگتے ہیں. یہ صحیح ترتیب نہیں ہے. بالکل صحیح ترتیب یہ ہے کہ جہاں سے مشکل آئی ہے اسی مشکل دینے والے کی طرف لپکو. بالکل صحیح. اور حل بھی وہیں سے آئے گا. حل بھی وہیں سے آئے گا. تو دعا جو ہے وہ پہلا ریئیکشن ہے انسان کا. جیسے ہمارے ہاں کوئی اگر کسی کی میت ہو جائے، کوئی دنیا فانی سے چلا جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل. یہ بھی ایک دعا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف سے پلٹ کے جانا ہے. اب سوال یہ کہ دعائیں تو بے شمار ہیں. اللہ کے رسول نے آپ کو ہر موقع کی دعا بتائی. جی. اس موقع کی مناسبت سے موزوں ترین کون سی؟ گھر میں آنے کی، گھر میں جانے کی کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے نا، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، کھانے کی، پینے کی. تو بیماری کی بھی بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سکھائی. ایک تو دعا بڑی آسان ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ یہ بڑی جامع دعا ہے کہ کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یہ بیماری کو بھی دور کریں گے اور ہمارے گناہ بھی دور کریں گے. انشاءاللہ. بے شک. تو مسلمان کے اوپر آزمائش جب آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے. اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ میں بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو کہہ رہا ہوں جی. کہ یہ جو ہم بیماری کو بھی نعمت سمجھ سکتے ہیں. بیماری ایک ایسی آزمائش ہے جو ایسی نعمت ہے، صرف سوچ بدلنے کی بات ہے نا، کہ وہ ہمیں کیا کرا رہی ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع دے رہی ہے. بالکل صحیح. اگر ہم اس موقع کو ضائع نہ کریں اور اس نعمت کو ہم اللہ کے ذکر میں، تو ہمارا مقصد زندگی پورا ہو رہا ہے. پازیٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے سارے عمل کے اندر. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، ہم اگر میڈیکل ہیلتھ کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور آپ نے بھی کہا، اسلام بیسیکلی ماننے کا دین ہے، بلیو کا دین ہے، اقرار کا دین ہے، پازیٹیوٹی کا دین ہے، نہ کہ نیگیٹیوٹی کی جانب مائل ہونے کا دین ہے. جیسے کہ بہت اوقات کے اندر آپ میری تصحیح فرمائیے گا، کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی معاملے میں آپ اگر شک کا شکار ہوں تو بہتر ہے کہ آپ اس معاملے کو کر لیں رادر دین کہ آپ ایک عمل چھوڑ دیں کہ نہیں شاید میں یہ نہیں کر سکتا. آپ بلیو کریں، پازیٹیو رہیں. تو اس وقت پازیٹیوٹی کتنی امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے اندر جو کہ کسی مشکل کا شکار تو ہم ہیں لیکن ابہام کا شکار ہیں کورونا وائرس کو لے کر. ایک اس پازیٹیوٹی کو ہونا بینگ مسلم کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، بیکاز میجورٹی آف دا پیپل آر مسلمس. دو کہ غیر مسلم بھی ہیں پاکستان کے اندر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، پاکستانی ہمارے بھائی، لیکن میں مسلمس کے پوائنٹ آف ویو سے بالخصوص پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انسان 3 چیزوں سے عبارت ہے، ایک عقل، ایک دل اور ایک جسم. عقل دل مل کر نفسیات بنتی ہے انسان کی، نفس. جی. تو نفس جو ہے وہ اگر مثبت رہے گا تو جسم کے اوپر اس کے مثبت اثرات ہوں گے، معاشرے کے اوپر اس کے مثبت اثرات ہو جائیں گے. اب حسد ہے مثال کے طور پہ، میں آپ کی بات کا ریلیونٹ ہی جواب دے رہا ہوں. حسد ہے، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے. جی ٹھیک. اسی طرح بغض ایک نفسیاتی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ حسد کرو نہ بغض کرو. بالکل صحیح. الزام تراشیاں کرنا یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، نیگیٹو. یعنی کہ پازیٹیوٹی کی طرف جو ہمیں زیادہ تر فوکس کرنا چاہیے. اس سے We have a telephonic beeper. اس پہ ذرا ڈیٹیل میں جواب دیتے ہیں. رائٹ. عمران، اس وقت ڈپٹی کمشنر بنیر محمد خالد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سر. خالد صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ڈپٹی کمشنر بنیر محمد خالد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان کے ساتھ ہم مزید بات کرنے کی کوشش کریں گے. اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں عمران سندھو صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہیں، اور ڈاکٹر وقاص صاحب. عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا. مذہبی نقطہ نگاہ سے بھی ہم اپنے سامعین و ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں اس ساری صورتحال کے پیش نظر کہ کیا کرنا چاہیے اینڈ واٹ از دا بیسٹ. ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف بھی آنا چاہیں گے. طبی نقطہ نگاہ سے آپ کے ساتھ ہم رجوع کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ اس کی باقاعدہ کوئی علاج اور باقاعدہ ویکسینیشن ابھی تک نہیں ہے کورونا کی، لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو سیلف امیونٹی ہے وہی اس کا بہترین ہتھیار ہے. آپ کے خیال میں جو لوگ اس وقت آئسولیشن اختیار کر چکے ہیں، اپنے گھروں میں موجود ہیں، ان کو ڈائٹ کس نوعیت کی لینی چاہیے کہ ان کے اندر جو امیونٹی ہے وہ ڈیولپ ہو سکے اور وہ اس مرض کا جو ہے وہ بہتری کے ساتھ مقابلہ کر سکیں؟
اس وقت ڈائٹ جو ہے وہ ویل بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے, اس میں کارب بھی ہونے چاہیے, پروٹینز بھی ہونے چاہیے, منرلز بھی ہونے چاہیے, اور نیوٹریشنس ڈائٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ اچھی ڈائٹ لے رہے ہیں, غذائیت سے بھرپور غذا لے رہے ہیں, تو اس سے آپ کی امیونٹی ڈیولپ ہوگی. آپ پانی پئیں, فروٹس کھائیں, یہ ساری چیزیں آپ کی امیونٹی کو ڈیولپ اسٹرینتھن کرنے والی ڈائٹس. دیکھیں اس میں تو آپ پوری جنرل باڈی کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. ایک اس میں لائٹر نوٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیوز چینل سے دور رہیں. بالکل, سوشل میڈیا سے دور رہیں. آپ ضرور انفارمیشن لیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے, لیکن اس انفارمیشن کا جو اٹلی کے اندر اتنے لوگ مر گئے, جب آپ سیلف آئسولیشن میں ہیں, آپ ساری احتیاطی تدابیر لے رہے ہیں, آپ ماشاءاللہ ہیلدی ہیں, تو آپ کیوں دیکھتے ہیں بار بار وہ نمبرز اور ایسی ویڈیوز جو آپ کو پریشان کرتی ہیں؟ آپ کا جو اویئرنیس کی حد تک دیکھا جائے, اویئرنیس کی حد تک کافی ہے. احتیاط کر رہے ہیں تو محفوظ ہیں. سیلف آئسولیشن کا مطلب یہ بھی کہ آپ میڈیا سے بھی آئسولیٹ اینڈ سنس وی آر ٹاکنگ پازیٹیو, تو آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور لائٹر نوٹ. بہرحال یہ کہ یس دا نمبرز اینڈ دا وے یو نو جس طرح سے ایک پروجیکٹ کی جاتی ہے, چیز آپ امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ کہ ایکسرسائز کریں آپ. ٹھیک ہے, آپ اگر گھر میں ہیں کچھ لائٹ ایکسرسائزز کر لیجئے, یوگا کر لیں, آپ جو ہے تھوڑی سی رننگ کر لیں, اگر آپ کے کوئی لان ہے, کچھ اس طرح سے یہ ایکٹیویٹیز کرنے سے آپ کی امیونٹی بڑھ جائے گی. اس وقت مناظر سب سے زیادہ سوال یہ آ رہے ہیں اس وقت کہ ہم گھر میں کیا کریں. There are so many youngsters who are asking کہ اب ہم کیا کریں گھر میں. اسپیسیفکلی کون سی ایکسرسائز ہے سانس کے حوالے سے یا پھیپڑوں کو ذرا مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے؟ سب سے پہلی بات تو اسموکنگ مت کریں. اسموکنگ مت کریں, کیونکہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایسی ڈیزیز ہے جو کہ جو ریسپریٹری سسٹم کے جو سیلز ہیں ان کو ڈیمیج کرتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سیلز انفلیمیشن ہوتی ہے, وہاں پہ کلاگنگ ہو جاتی ہے, وہاں پہ جو سیلز ہیں وہ شیڈ آف ہو کے ایک فلیگمون بنا دیتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ سکتا, تو اس سے چوک ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری لنگس میں پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. تو یہ ایسی چیزیں جو کہ لنگس کو ویک کر رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو نارمل اسموکرز ہیں جو کہ ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں, ان کو بھی آج کل اس کورونا وائرس کے ٹائم کے اوپر اسموکنگ کوئٹ یا کم کر دینی چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل کرنی چاہیے, اس سے فائدہ ولنریبلٹی بڑھ رہی ہے. ایک یہ بات بھی آئی تھی کہ جی اسموکنگ کرنے سے کرونا وائرس ختم ہو جائے گا, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ بالکل مس انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پولن کے حوالے سے بھی کوسچن کریں, وہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اسلام آباد کے اندر پولن کی شرح بھی زیادہ ہوتی ہے, اور یہ سیزن بھی ہے جب موسم باہر آ رہا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں, آنکھ سے پانی آنا, ناک سے پانی آنا, چھینکیں آنا بہت زیادہ, یہ پولن کی نارمل علامات ہیں, ساتھ نزلہ, زکام وغیرہ. تو وہ لوگ تھوڑا کنفیوز کر لیتے ہیں کرونا وائرس کے سمٹمز میں. تھوڑی سی کنفیوژن تو ہے, لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اگر آپ کا سانس بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے تو ان اینی کیس یو ہیو ٹو گو ٹو دا ہاسپٹل. ٹھیک ہے, تو اگر وہ چیزیں آپ کو جانا ہے, کیونکہ اگر آپ کی ایئر ویز چوک ہو رہے ہیں تو آپ کو ہاسپٹل تو جانا پڑے گا. لیکن کرونا اور جو فلو ہے, جو پولن ہے, اس میں فرق یہ ہے کہ آپ کو جو ہائی گریڈ فیور نہیں ہوگا پولن میں. ٹھیک ہے, اس میں سانس میں دشواری ضرور ہوگی, لیکن اگر بہت زیادہ ہوتی ہے تو یعنی کہ فیور اور کف اگر کلب کر رہی ہیں, ڈرائی کف, تو اس کا مطلب ہے کہ کورونا کے سمٹمز ہیں, ادروائز آپ کو پولن کے سمٹمز ہیں. رائٹ. عمران اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈپٹی کمشنر بنیر محمد خالد صاحب نے, ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے. خالد صاحب کہیے گا کہ بونیر اور اس کے اطراف میں اس وقت کیا صورتحال ہے کرونا وائرس کے حوالے سے, اور جو ضلعی سطح پر ہے حکومت یا ضلعی سطح پر جو انتظامیہ ہے وہ کیا اقدامات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ابھی جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ ضلع بونیر میں اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس 3 کنفرم پیشنٹس ہیں کرونا کے. ایک کنفرم پیشنٹ کو ہم نے یہاں پہ آئسولیشن وارڈ جو ہمارا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ڈگر میں ہے اس میں ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ایک ہمارا جو کنفرم پیشنٹ ہے وہ پولیس ہاسپٹل وشار میں ہے, اور ایک کنفرم ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ اسلام آباد میں ہے, بینظیر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. تو ان کے جتنے بھی کلوز ریلیٹیوز ہیں ان کی جو کانٹیکٹ لسٹنگ جب ہم نے کی ہے تو ان کے بعد ان کو جو ہے وہ ہم نے ہوم کوارنٹائن کر دیا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ سسپیکٹڈ پیشنٹس 2 ہمارے آئسولیشن وارڈ میں ایڈمٹ ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ سسپیکٹڈ پیشنٹس ہیں ان کے بھی ہم نے سیمپلس لینے اور پھر اس کے بعد ان کو بھجوانا. ابھی یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے, یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ ابراڈ ہے, ملیشیا میں ہیں یا دبئی میں ہیں اور کراچی میں ہیں. تو جیسے ہی یہ جو ہے وہ وبا آئی ہے تو اس کے بعد سے ہی لوگ واپس بھی آنا شروع ہوئے ہیں, تو یہاں پہ ہمارے پاس بڑا ہیوج انفلو. ایسی صورتحال میں تو سر مزید چیک اینڈ بیلنس ذرا بڑھانے کی ضرورت ہوگی. جی بالکل. تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر جو ہے وہ اپنے جتنے بھی انٹری ایگزٹ پوائنٹس اس کے اوپر جو ہے وہ اسکریننگ رکھی ہوئی ہے. ہم باقاعدہ لوگوں کو اسکرین کر رہے ہیں, اور اگر ان میں کچھ جو ہے اے سمپٹومیٹک ہیں, یعنی ان کے اندر کوئی سمپٹمس نہیں ہے,
تو ہم ان کو ہوم کوارنٹین کر رہے ہیں، اور اگر ان کے اندر سمٹمز ہیں تو ان کو ہم جو ہے وہ آئسولیشن وارڈ میں بھجوا رہے ہیں، اور ان کے ہم سیمپلز لے رہے ہیں اور سیمپل ٹیسٹنگ کے لیے ہم بھجوا رہے ہیں۔ تو اب اس وقت جو ہے وہ یہ سچویشن ہے کہ ہماری جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے اس کا پورا فوکس صرف اسی بات پہ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، لوگ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ، یعنی ان کا جو فزیکل کانٹیکٹ ہے وہ نہ ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو یہی جو ہے وہ بار بار تلقین کر رہے ہیں کہ وہ لوگ احتیاط کریں۔ ہم نے یہاں پہ دکانیں بھی بند کی ہوئی ہیں، جتنی بھی غیر ضروری دکانیں ہیں ہم نے صرف میڈیسن کی دکانیں چھوڑی ہیں، اور اس کے علاوہ جو خوراک کی دکانیں وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں، باقی ساری جو ہے وہ سارے بازار ہم نے بند کر دیے ہیں، پلے گراؤنڈز ہم نے بند کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جگہ جگہ پہ ہم جرمیسائڈل اسپریز کر رہے ہیں تھرو ہمارے جو ٹی ایم ایز ہیں۔ تو یہ ساری ابھی اس وقت ہماری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کا زیادہ شکار نہ ہو، اور ایک دوسرے سے جو یہ وائرس پھیلتا ہے تو کانٹیکٹ کو اور یہ جو فزیکل کانٹیکٹ ہے اس کو ہم جتنا منیمائز کر سکے تو کر لیں۔ کوارنٹائن فیسلٹیز بھی ہم نے یہاں پہ بنائی ہوئی ہے، کوارنٹائن سینٹر، تو اس میں بھی ہم ان لوگوں کو کہ جو لوگ سسپیکٹڈ ہو تو ان کو ہم ڈالیں گے تاکہ وہ 14 دن تک ان کوارنٹائن سینٹرز میں رہیں۔ گورنمنٹ ان کو ساری فیسلٹیز دے گی اور یہ لوگ جو ہے وہ باقی لوگوں کو تاکہ افیکٹ نہ کر سکیں۔ رائٹ، اچھا خالد صاحب یہ کہے گا کہ بنیر شہر کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا، بنیر کے جو مضافات ہیں بالخصوص جو دیہاتی علاقہ جات ہیں وہاں کی صورتحال کے حوالے سے بھی کچھ آگاہ کیجیے گا کہ ضلعی حکومت جو ہے، ضلعی انتظامیہ جو ہے وہاں پر کیا اقدامات کر رہی ہے، بالخصوص کیونکہ دیہاتوں میں بھی اتنی ہی احتیاط کی ضرورت ہے جتنی شہروں میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہماری جتنی پیریفریز ہیں، ہمارے جتنے دیہات ہیں، مضافات ہیں، اس میں بھی ہم نے آئسولیشن فیسلٹیز اپنی جو ہے وہ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کے اندر اسٹیبلش کی ہوئی ہیں، اور اس میں ہم جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ جو ہے کوئک ریسپانس ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں، جو کیو آر ٹیز ہیں۔ وہ کیو آر ٹیز وہ جو ہے وہ ایمبولینس کے ڈسپوزل پہ ہیں، اس میں ڈاکٹرز ہیں جو ٹرین ڈاکٹرز ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ اپنا پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ ٹریک کر رہے ہیں ان لوگوں کو۔ یہاں پہ ہم نے جو ہے اپنے آفس میں کرائسس مینجمنٹ سینٹر بنایا ہوا ہے، اور وہ کرائسس مینجمنٹ سینٹر کو ہر طرف سے جو ہے وہ فونز آ رہے ہیں، ہر طرف سے لوگ جو ہے ان کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں تھرو فیس بک، تھرو واٹس ایپ، اور جتنے بھی سسپیکٹڈ کیسز ہمیں رپورٹ ہو رہے ہیں تو ان کے پیچھے ہماری کوئک ریسپانس ٹیم جاتی ہے، ان کو جو ہے وہ جا کے چیک کرتی ہے۔ اگر ان کے اندر سمٹم نہ ہو تو ان کو ہوم کوارنٹائن کاؤنسلنگ کرتی ہے ان کو۔ اس کے علاوہ اگر ان کے اندر سمٹمز ہوں تو ان کو امیڈیٹلی جو ہے وہ یہاں پر آئسولیشن وارڈ میں شفٹ کرتی ہے، اور آئسولیشن وارڈ کے علاوہ جو ہے وہ ان کے سیمپلز لیتی ہے اور سیمپل۔ رائٹ، اچھا خالد صاحب یہ شہری علاقے کے حوالے سے، دیہاتی علاقے کے حوالے سے اور بنیر کے مضافات کے حوالے سے بات ہوئی، مجموعی طور پر اگر ہم خیبر پختونخوا حکومت کی بات کریں تو اس وقت جو کے پی گورنمنٹ ہے بڑی کمپوزڈ اسٹریٹجی کے ساتھ اس وقت مصروف عمل ہے، اس وبا اور بیماری سے نبرد آزما ہو رہی ہے، اور شہریوں کو ہر طرح سے جو ہے وہ ایڈوائزری بھی جاری کی جا رہی ہے، اور ان کو محفوظ اور سلامت رکھنے کے حوالے سے جو ہے مناسب اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان ہوں یا ترجمان خیبر پختونخوا حکومت اجمل وزیر ہوں، بڑے ویجیلنٹ نظر آ رہے ہیں۔ تو مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں خیبر پختونخوا کی تو کیا صورتحال ہے، کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور ہسپتالوں کی کیا صورتحال ہے، اور جو فیسلٹیز ہیں وہ کس حد تک اویلیبل ہیں ڈاکٹرز کو؟ یہاں پر جو ابھی اس وقت فیسلٹیز ہیں وہ تو ابھی اس وقت جو رپورٹڈ کیسز ہیں اس کے لیے تو کافی ہیں، یعنی ابھی تک جو ہے وہ ہمارے پاس جو کنفرم رپورٹڈ کیسز ہیں وہ 27 ہیں پورے کے پی میں، اور اس میں 3 جو ہے وہ ڈیتھس ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے وہ آئسولیشن سینٹرز کے اندر جو ہے ان کی ٹریٹمنٹ جاری ہے، اور انشاءاللہ جو ہے ہمارے پاس بھی جو ایک بندہ جو یہاں پہ ہمارے پاس آئسولیشن وارڈ میں کنفرم کیس ہے اس کی بھی حالت بالکل بہتر ہے، انشاءاللہ وہ بھی جو ہے وہ صحت مند ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے 2 بندے جو باہر ہیں، ایک پنڈی میں اور ایک ہمارا جو ہے وہ پشاور میں ہے، تو ان کی بھی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے، یعنی ان کی بھی حالت بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو ہے وہ یہ جو وبا ہے اس کے اوپر ہم قابو پا لیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ محمد خالد صاحب، ڈپٹی کمشنر بنیر ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور بات چیت کر رہے تھے کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے۔ بنیر شہر اور مضافات کے علاوہ اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں تو 3 کنفرم کیسز وہاں پر ہیں جن کا علاج اس وقت جاری ہے، جبکہ پورے خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو خیبر پختونخوا حکومت اس حوالے سے بہت ویجیلنٹ نظر آ رہی ہے، بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اور پورے خیبر پختونخوا میں اب تک جو کنفرم کیسز ہیں کرونا وائرس کے وہ 27 ہیں اور 3 اموات ہو چکی ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں، علاقوں اور صوبوں کی صورتحال سے ہم آپ
آپ کو آگاہ کریں گے. اسی ٹرانسمیشن میں فی الوقت اسٹوڈیوز میں واپس آئیں گے. ڈاکٹر وقاص اور عمران سندھو صاحب ہمارے ساتھ. عمران تشریف رکھتے ہیں, ان کے ساتھ ہم گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں. اور مناظر ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو ہم ڈسکس کر رہے تھے مولانا عمران صاحب سے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ذرا دوبارہ سے روشنی ڈالیے. جو پازیٹیوٹی فیکٹر آپ ایکسپلین کر رہے تھے, میں چاہتا ہوں شروع سے ذرا کہ پازیٹیوٹی کتنی ضروری ہے, مثبت رہنا, مثبت سوچنا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی تو ایک شیطان کی ہی ایک چال ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو یقینی طور پہ ہے کہ آپ کا اللہ کے اوپر ایمان جو ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے آپ کے دل میں وسوسے ڈالنا, آپ کی ایمان کو کمزور کرنا کسی بیماری اور خاص طور پہ وبا کے اس سارے سلسلے کے دوران میں شاید یہ زیادہ اس کا چانس بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے فار اے مسلم واٹ از امپورٹنٹ مولانا صاحب, ہاؤ ٹو بلیو, ہاؤ ٹو بیہیو. قرآن مجید کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. بے شک, کیونکہ اس کا بنیادی اثر انسان کے اوپر کیا ہوتا ہے, اگر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے, نیگیٹو تھاٹس آنا شروع ہو جائیں, تو وہ گھبرا کے غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے. گھبراہٹ میں انسان سب سے تو طریقہ کار کیا ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر ود ان دی فریم ورک آف واٹ دا گورنمنٹ از سیئنگ. کیونکہ ایک اچھے مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ اس کے معاملات میں اس کو سمجھتا بھی ہے کہ یہ اب حکومت کی بات ماننی ہے, اپنے وزیر اعظم کی بات ماننی ہے, اپنے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کی بات ماننی ہے. یہ پازیٹیو مائنڈ ہی کر سکتا ہے. جو نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں, جو تنقید برائے تنقید کی طرف چلے جاتے ہیں, حسد کی کیفیت کی طرف چلے جاتے ہیں, تکبر کی کیفیت کی طرف چلے جاتے ہیں. جس طرح دیکھیں نا, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, قرآن مجید میں فرعون کے بارے میں ہے کہ انہو طغا, وہ باغی ہو گیا. تو باغی ہونے کا یا نیگیٹو سائڈ پہ بغاوت کرنے کا اللہ سے, حکومت سے اور ان لوگوں سے امپیکٹ یہ ہے کہ پھر انسان غلط فیصلوں کی طرف چلا جاتا ہے. صحیح فیصلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, 5 وقت کی نماز پڑھیں, 5 وقت وضو کریں, گھر میں آئیں وضو کریں, گھر کے اندر بچوں کو ابھی اپنے, حالانکہ دل تو کرتا ہے بچوں کو فوراً آئیں آ کے گود میں اٹھائیں, لیکن ایسی صورتحال میں جب آپ باہر سے آ رہے ہوں تو آپ اپنے بچوں کے خیال رکھنے کے لیے ہی, کیونکہ ایک مسلمان کی سب سے پازیٹیو تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو ایزا نہیں دیتا اس کے ہاتھ سے. تو ابھی کیفیت اگر یہ ہے کہ دیکھیں پوٹینشیل کیریئر ہر آدمی ہے, کیونکہ پوٹینشیل کیریئر اس وجہ سے ہر آدمی ہے کیونکہ آپ کو نظر تو نہیں آ رہا, نیکڈ آئی سے آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. اب یہ ایک خوف کی کیفیت دلاتا ہے, لیکن اس کو پازیٹیو انداز میں ہمیں اس کو چینلائز کس طرح کرنا ہے کہ ہمیں دعا کرنی ہے, بچوں کے لیے دعا کرنی ہے. اب بچوں سے محبت آ رہی ہے نا, تو اپنے بچوں کی صحت کے لیے دعا کریں, بے شک, بجائے اس کے کہ ان کو بوسہ دیں. اور ویسے تزکیہ نفس جو ہے وہ اسلام کے اندر ایک بڑا اہم عمل ہے. رمضان المبارک بھی آنے والا ہے, کچھ ہی دن باقی ہیں, اور یہ بڑا ایک اچھی میرے خیال میں ایک پریکٹس بھی ہے آپ کے لیے بہت سارے معاملات کے اندر کہ آپ کس طرح سوشل ڈسٹینسنگ کو پروموٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ ہماری قوم انشاءاللہ تعالیٰ اس آزمائش میں سے نکل کے پہلے سے زیادہ متحد ہوگی انشاءاللہ, اور بڑا پازیٹیو امپیکٹ ابھی تک ہے بھی اس کا. لوگ صاحب ایک کوسچن کر کے دین آل ریفر ٹو یو مناظر. سوال میرا یہ ہے کہ ہاسپٹلس کے اندر میرے جیسے لوگ بھی جانے سے گھبرا رہے ہیں کسی عام بیماری کے لیے, جیسے آپ کے او پی ڈیز ہیں وہاں پہ, کیونکہ لوگوں کو ڈر ہے کہ جی ہاسپٹل جائیں وہاں تو کورونا ہے ہی ہے, کیونکہ ہاسپٹلس کے اندر پیشنٹس آتے ہیں. اس کے لیے ہاسپٹلس کا میکنزم کیا ہے؟ آپ یو ورک ان ون آف دا بگیسٹ ہاسپٹلز ان دا فیڈرل کیپٹل, اور اس کے علاوہ آپ کا انٹریکشن بھی ہوتا ہوگا کولیگ سے, تو آپ لوگوں کا کیا میکنزم ہے کہ لوگوں کے لیے, ایک عام پیشنٹ کے لیے, کیونکہ سلسلہ تو چل رہا ہے, تو اس کو اس فیئر سے نکالا جائے؟ نمبر 1. نمبر 2, ہاسپٹلس کے اندر کون سے بیسک میجرز ہیں جو لینے چاہیے تمام ہاسپٹلس کو, یا آپ کے ہاسپٹل میں لیے گئے ہیں جو آپ بتا سکیں ہمیں؟ کچھ ایسی میجرمنٹس ہیں جو لیے گئے ہیں. فار ایگزامپل کہ جو ایمرجنسی پیشنٹس ہیں ان کے لیے انٹری گیٹس ڈفرینٹ ہیں, جو کہ او پی ڈی والے پیشنٹس ہیں ان کے لیے جو انٹری گیٹس ہے ڈفرینٹ ہے, جو امپلائیز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو پیرامیڈک سٹاف ہے, جو نرسز ہیں, ان کے لیے انٹری ڈفرینٹ ہے. تو اس سے آپ جو ہے وہ تمام پبلک کو ایک جگہ پہ راؤٹ نہیں کرتے, اس کو سیپریٹ کر دیتے ہیں. اس سے آپ کی تھوڑی سی جو کنٹامینیشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. یہ ایس او پیز اپنا رہی ہیں ہاسپٹل؟ جی بالکل, یہ ہمارے ہاسپٹل میں یہ شروع ہو چکا ہوا ہے. اوکے. اور اس کے علاوہ جگہ جگہ سینیٹائزرز لگے ہیں تاکہ اگر آپ
किसी चीज़ को टच भी कर रहे हैं तो आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक टेक्निकली छोटा सा पॉइंट है, शॉर्ट आंसर दीजिएगा, टाइम कम है। माँ और बच्चे का एक ऐसा ताल्लुक है, खासतौर पे छोटे बच्चों का, कि बच्चे ने माँ के करीब रहना है, जी, बिल्कुल। उसको होल्ड करके रखना है, उठा के रखना है, प्यार भी करना है। बाप तो फिर भी थोड़ा डिस्टेंस कर सकता है, लेकिन माँ के लिए पॉसिबल नहीं है। आजकल बाप भी लेकिन नहीं करते। और दोनों वल्नरेबल हैं, जी, इक्वली वल्नरेबल हैं, बच्चा भी और माँ भी। तो क्या एहतियात है इसमें? उसका तरीका ये है कि बड़ी tricky सी situation है। हैंड वॉशिंग की बार बार बात हम कर रहे हैं। हाथ साफ होंगे बच्चे को उठाने से पहले, उसका खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद, उसको उसकी सफाई करने से पहले और सफाई करने के बाद। बच्चे को कैसे सैनिटाइज? बच्चा तो हाथ मुंह में डालता है, सैनिटाइज कर लेकिन सकते आप हैं? उसको हाथ उसके धुलवा सकते हैं, अपने हाथ धोने हैं आपने। Okay. माँ ने अपने आप को साफ रखना है तो बच्चे को हाथ लगाएगी, क्योंकि अगर बच्चा तो कहीं पे हाथ नहीं लगा रहा, ठीक है, माँ घर की चीज़ों को भी उठा रही है तो उससे कंटेमिनेशन हो सकती है। बिल्कुल तो सही। माँ को सफाई अपनी रखनी है। बिल्कुल Right. सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर वकास साहब हमारे साथ मौजूद थे, इमरान संधू साहब मसबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद थे, और इस एक छोटे से नोट पे आपके साथ हम इजाज़त चाहेंगे, उसके बाद हम न्यूज़ ब्रेक लेंगे। ट्रांसमिशन का सिलसिला ये जारी रहेगा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और हम तुझसे माफ़ी के तलबगार हैं, और अगर तुमने हमें माफ़ ना किया तो यकीनन हम खसारा पाने वालों में से होंगे। और इमरान जाते जाते ये नोट देंगे अपने सामीन और नाज़रीन को कि अपने हाथ धोना जिंदगी से हाथ धोने से बहुत बेहतर है, और मास्क पहनना जो है वो वेंटिलेटर के मास्क पहनने से बहुत और बेहतर वो है। जो इन्फोर्समेंट वाली मनाजिर बात हमने की थी, बिल्कुल। बजाय इसके कि स्टेट इन्फोर्स करे, आप कहें कि लॉकडाउन करें हमारे ऊपर, आप खुद लॉकडाउन कर लें अपने आप को। बिल्कुल। स्टे इनसाइड, स्टे सेफ, स्टे स्टे सेफ, होम, स्टे बिल्कुल, सेफ। डेफिनेटली। और हम सब आपकी सेहत के लिए, आपके महफूज और आपकी फैमिली की और पूरे पाकिस्तान, पूरी मुस्लिम उम्मा की और पूरी इंसानियत की हिफाजत के लिए दुआगो हैं। ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक न्यूज़ ब्रेक, उसके बाद वापस आके आपके साथ गुफ्तगू के सिलसिले को फिर से शुरू करेंगे इसी ट्रांसमिशन में। स्टे ट्यून टू PTV न्यूज़। थैंक यू।